اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے برکت نام سے جو جنت کا اور جہنم کا ہر چیز کا مالک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ اسلامی تاریخ کا حصہ بھی ہے اور اس میں کچھ پیغامات بھی ہیں ہمارے لیے۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ مور اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ یہ بہت انٹرسٹنگ معلومات ہے۔ سانپ اور مور پہلے جنت میں ہی رہتے تھے، ان کا ٹھکانہ وہیں پر تھا، لیکن پھر انہیں اللہ کے حکم سے وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ تھی یا ان سے کیا غلطی ہوئی، تو وہ میں آپ کو آج بیان کروں گا اپنی اس ویڈیو میں۔ جب شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا اور جنت سے بے دخل کر دیا۔ میرے عزیزوں، جنت بہت خوبصورت جگہ ہے۔ وہاں پر کھانے پینے کے انواع اقسام کھانے ہیں اور گھومنے پھرنے کے لیے بہت بہترین سیر گاہیں ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا، حالانکہ وہاں پر سب کچھ تھا کھانے پینے کے لیے، سیر کے لیے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام وہاں پر اداس رہنے لگے۔ تو میرے اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی کو دور کرنے کے لیے اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا میرے اللہ کریم نے، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا علیہ السلام کا ساتھ مل گیا اور وہ دونوں جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اور ایک بات میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ میرے اللہ کریم نے عورتوں میں سب سے خوبصورت اماں حوا علیہ السلام کو بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہائی کی وجہ سے اداس رہتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد وہ دونوں جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم جنت میں جہاں چاہے رہو، جو مرضی چاہو کھاؤ پیو، لیکن خبردار اس کے پاس نہ جانا۔ ایک شجر ممنوعہ قرار دے دیا میرے اللہ نے اور کہا نہ ہی اس کا پھل کھانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور جس سے اللہ نے ممنوع کیا تھا وہ گوشہ گندم تھا، اور اسی دوران جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، اور وہ گھومنے پھرنے کے لیے کبھی کبھار جنت سے باہر بھی چلے جاتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پاؤں بھی ہوتے تھے اور اس کے منہ سے ایک بہت زبردست قسم کی خوشبو بھی آتی تھی۔ اور مور جو اس وقت بھی بے حد خوبصورت ہے، وہ پہلے اس سے بھی زیادہ خوبصورت ترین ہوا کرتا تھا جب وہ جنت میں تھا، اور اس کے پاؤں بھی اس وقت بہت خوبصورت تھے۔ یہ دونوں وہ جانور تھے جو جنت کی خوبصورتی میں کافی اہمیت رکھتے تھے اور جنت سے باہر بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اور میرے عزیزو، شیطان کو جب یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت دے دی ہے اللہ نے، لیکن شجر ممنوعہ یعنی گندم دانے کو کھانے سے منع فرمایا اللہ نے، تو وہ پھر زمین سے عالم بالا کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مردود ہونا پڑا، اور اللہ نے اس کو نکال دیا جنت سے۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اور شیطان کو آگ سے، اصل میں شیطان ہے کیا،
یہ جنات کی نسل سے ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے۔ تو اب اس کے دل میں یہ حسد تھا کہ میں آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے باہر نکلوا دوں۔ تو وہ یہی ذہن میں پروگرام بناتا ہوا اور ساری پلاننگیں کرتا ہوا وہ آسمانوں کی طرف پرواز کرنے لگا اور وہ جنت کے باہر پہنچ گیا۔ اور اسی دوران سانپ اور مور جنت سے باہر آئے تو شیطان نے انہیں کہا مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، جس پر سانپ اور مور نے شیطان سے کہا کہ ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت سے نکال دیا ہے اور ہمیں اللہ کا خوف بھی ہے، اس لیے ہم تمہیں جنت میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اور پھر شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور مکر کرنا شروع کیا اور ان کی بہت ساری منتیں کی اور انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دینے لگا کہ جب وہ بھی جنت میں رہتا تھا، اور انہیں کہنے لگا کہ وہ دن بھی یاد کرو جب میں جنت میں تمہارے ساتھ ہوا کرتا تھا، جس میں پہلے تو سانپ نے اور مور نے اسے منع کیا، لیکن پھر سانپ نے ایک مشورہ دیا۔ اس نے کہا کہ تم سانپ بن جاؤ، مور تمہیں کھا جائے گا اور ہم تمہیں اندر لے جائیں گے اور اندر جا کر مور تمہیں اگل دے گا۔ شیطان کو بھی یہ بات پسند آئی، اور جب سانپ نے کہا کہ اس طرح سے تمہیں کوئی دیکھ بھی نہیں سکے گا، تو شیطان فوراً سانپ کی شکل میں آ گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور وہ تینوں جنت کے اندر چلے گئے واپس۔ اور جنت میں جا کر مور نے سانپ بنے شیطان کو اگل دیا اور شیطان پھر اپنی اصل شکل میں آ گیا، اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کے فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا، اور اللہ کا علم تو بے مثال ہے، لیکن اللہ کے ہی حکم سے اسے کچھ نہیں کہا گیا۔ اور شاید یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش بھی ہونی تھی، تو اسی وجہ سے شیطان کو جنت میں داخل ہونے دیا گیا۔ تو شیطان جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے سامنے جا کر عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے لگا۔ یہ دونوں اس وقت اس شیطان کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اس کی شکل بہت تبدیل ہو چکی تھی، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ جنت میں اسی طرح خوش و خرم زندگی گزارتے رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو تاحیات جنت کی سہولتیں موجود رہیں گی۔ یہ سن کر وہ حکم ربی سے شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور پوچھا کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لیتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو منع کیا ہے، تو آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں رجحان ضرور پیدا ہوا، لیکن ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف غالب آ گیا۔ جبکہ حضرت اماں حوا علیہ السلام شیطان کی باتوں میں آ گئیں، اور حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مجبور کیا، اور شیطان مردود کی باتوں میں آ کر دونوں نے وہ شجر ممنوعہ چکھ لیا، جس سے وہ اللہ کے حکم سے فوراً بے لباس ہو گئے۔ میرے عزیزو، یہ قصہ بہت لمبا ہے، لیکن میں تھوڑا سا مختصر کر کے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ شجر ممنوعہ چکھ لیا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور اماں حوا کو بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب اتارا گیا، اور اماں حوا علیہ السلام کو جدہ کی سرزمین پر جا اتارا۔ شیطان کو جنت سے
حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر نکالا گیا تھا، اور یہ سزا تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اماں حوا علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نیچے زمین پہ اتار دیا اس پھل کو کھانے کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا نہ اس پھل کے قریب جانا اور نہ اسے کھانا۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے سانپ کو اور مور کو بھی جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت میں شیطان کو لے جانے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بھی اس سے چھین لی، اور جس پاؤں سے وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت بنا دیا۔ اور سانپ جس نے اپنے منہ سے شیطان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ سانپ بن کر مور کے منہ میں چلا جائے اور مور اسے لے کر جنت میں چلا جائے، تو اس وجہ سے اس کے منہ کی خوشبو بھی چھین لی گئی، اور اس کے پاس جو پاؤں تھے وہ بھی واپس لے لیے، اور اس کے منہ میں زہر بھر دیا گیا۔ اور اسی طرح سانپ کو اور مور کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ مور اپنے پاؤں کو دیکھ کر پہلے بہت خوش ہوتا تھا اور کافی ناز بھی کرتا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد جب وہ شیطان کو جنت میں لے کر گیا تو اس وجہ سے اس کی پاؤں کی خوبصورتی کو ختم کر دیا گیا، یعنی کہ بدصورت بنا دیا گیا، اور اب وہ اپنے پاؤں کو دیکھ کر دکھی ہوتا ہے اور آنسو بہاتا ہے، کیونکہ اگر سانپ اور مور شیطان کو جنت میں لے کر نہیں جاتے اور نہ ہی شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو نہ اکساتا کہ وہ یہ پھل کھائیں جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور نہ وہ پھل کھاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام جنت سے کبھی بے دخل نہ ہوتے، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتے۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا ہے، شیطان مردود ہو گیا، حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلنا پڑا شیطان مردود کی وجہ سے، اور جو کچھ بھی مور اور سانپ نے کیا یہ سب کچھ میرے اللہ کے علم میں ہے، یہ سب کچھ میرے اللہ کے علم میں سے تھا، یہ سب کچھ میرے اللہ کو علم تھا، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو وہ واقعہ بیان کیا ہے جس کی وجہ سے سانپ کو اور مور کو جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ بہت اہم اسلامک معلومات ہے ہمارے لیے، تو کوشش کیجیے گا کہ اس کو دوستوں اور فیملی ممبر کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند بھی آئے گی۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ جب آپ بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔